اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آن لائن کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک آپ کو ایسے سوال کا جواب کہ جس کے بارے میں اکثر جو پوچھا جاتا ہے کہ مالی بحران سے کیسے نکلا جائے اور غیبی اللہ تعالیٰ کی امداد حاصل ہو۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تقریباً ہر تیسرا فرد اس دور کے اندر اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اسے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نکلنا نہیں پا رہے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بڑی سکون کی زندگی، مال و دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تھوڑے سے مڈل طبقہ کے ہیں، جن کے معاملات زندگی چل رہے ہیں۔ تو تیسرے طبقہ وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو انتہا سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، صلاحیت بھی ہے، نوکری کرتے ہیں، لیکن جو ان کی ایک قابلیت ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے، نہ وہ ان کے مطابق اسے وظائف دیے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ وہ بیچارے پریشانی کے اندر اپنا ہنر لے کے بھی ٹینشن کے اندر ہی رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 6 سال محنت کرنے کے باوجود اینڈ پہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اس کا پھل بھی کچھ نہ ملے اور وہ محنت ساری رائے گاں چلی جائے، اور اس پریشانی کے اندر رہتے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں اتنی محنت کے باوجود ہمیں وہ مقام نہ مل سکے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کسی فیکٹریز کے اندر ہیں، کسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں، تو وہاں سے ترقی کر کے اب تھوڑا سا پہنچے تو کوشش یہ تھی کہ اچھی ایک پوسٹ پہ چلے جائیں، لیکن اسی ٹینشن کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی امیدیں دری کی دری رہ جاتی ہیں، اور اینڈ پہ انہیں ریزائن دینا پڑتا ہے یا ان سے ریزائن لیا جاتا ہے۔ اب یہ طبقہ صلاحیتوں کے باوجود بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ غیب کے خزانوں سے سب کو اپنے اس مالی بحران سے نجات کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو کہیں ملازمت کے اندر ہیں، پریشان ہیں، ہماری التجا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں والی زندگی اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اب ان پریشانیوں سے نکلنے، مالی بحران اور غیبی مدد کا بہترین عمل، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کہ آپ ترقی کریں اور آپ اپنی ترقی پر خوش ہوتے جائیں، مالک بھی آپ سے راضی ہے، آپ بھی اپنے معاملات سے راضی ہیں، سیلری آپ کی اچھی ہو جائے، زندگی اچھی گزرے، کام ہو تو خوشگوار ماحول کے اندر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کام بھی کر رہے ہیں اور بار بار جھڑکیں بھی مل رہی ہیں اور برا بلا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن آپ مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام کہ جس کے اندر آپ سکون چاہتے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہو، اس کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ توجہ سے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، بڑا ہی بہترین، بڑا ہی باکمال اور بڑا ہی لاجواب عمل ہے۔ اب عمل کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہو، تو بڑا ہی آسان ترین عمل ہے، ہر شخص اسے کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور اپنے مسئلے کو تصور میں رکھ کر، اپنی مشکل کا حل اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تصور میں رکھ کر 11 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے یا رزاقو یا باسطو یا وہاب 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا باسطو یا وہاب، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح 7 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اگر ہماری کوئی بہن ہے، بچی ہے، رزق کے حوالے سے پریشان ہے، گھر کے اندر معاملات نہیں ہیں، ہر وہ شخص جو اس معاملے میں پریشان ہے، یعنی بچی ہے تو وہ اپنے شوہر کے حوالے سے پریشان ہے، کہتی ہے میرے گھر والے نہیں ہیں تو لہٰذا مجھے بھی، شوہر بھی نہیں، کام نہیں چل رہا ان کا، وہ بیچارہ وہ شوہر بھی بار بار ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی
اور آپ کا فیملی ممبر ہے بھائی کے لیے کرنا چاہیں یا بھائی خود اپنی ذات کے لیے کرنا چاہے، بہتر تو یہ ہے کہ خود انسان اپنی ذات کے لیے کریں، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین کے اولاد کے حق میں بڑے ہی مؤثر ترین ہوتے ہیں اور بڑے ہی قابل تاثیر عمل ہوتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کے شوہر کے لیے، تو جب ازواجی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے تو بیوی کا شوہر کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی اگر دونوں پڑھیں گے فجر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں گے، انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر بھی رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز، اس عمل کی برکت سے آپ اپنے اس مالی بحران سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے جائیں گے۔ اب کوئی اگر یہ سوال کرے کہ کرنا کب ہے، تو جب تک ہمارا اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر اس مالی بحران کو آسانی میں تبدیل نہیں کرتے، وہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ آسانی پیدا فرمانے کے بعد شکرانے کے طور پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی آسانی پیدا فرمائی، یہ عمل کرتے رہیں زندگی بھر انشاءاللہ العزیز۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کامل یقین سے مکمل توجہ سے یہ عمل کریں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ اپنے رزق کے اندر غیبی مدد اور مالی بحران سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔